بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں شجرہ نسب کی اہمیت اور بالخصوص شجرہ نسب تلاش کرنے کا طریقہ بتائیں گے اور اہم معلومات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ شجرہ نسب کی اہمیت و افادیت سے آپ سب واقف ہیں۔ یہ برصغیر پاک و ہند کے مختلف خاندان اپنے پاس اپنا شجرہ نسب محفوظ رکھتے ہیں۔ زیادہ تر یہ رسم سید خاندان میں پائی جاتی ہے، تاہم دوسرے قبائل کے پاس بھی اپنے شجرے موجود ہوتے ہیں اور سنبھال کر رکھتے ہیں اور نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ جو لوگ اپنا شجرہ نسب تبدیل کر دیتے ہیں یا گم ہو جاتا ہے یا کہیں مہاجرین کی صورت میں آگے پیچھے چلے جاتے ہیں تو ان کا شجرہ نسب تلاش کرنے میں کافی پرابلمز آتی ہیں۔ اسی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج ہم آپ کو شجرہ نسب معلوم کرنے اور بالخصوص محکمہ مال کے ریکارڈ سے تلاش کرنے کا آسان طریقہ بتائیں گے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ جو الفاظ کی صورت میں آپ گفتگو سنیں گے یہی آپ ہمارے ڈسکرپشن میں بھی عنوان یہی الفاظ آپ کو مل سکیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اگر آپ کو اپنا شجرہ نسب معلوم نہیں ہے تو آپ اپنے آباء و اجداد کی زمین کا خسرہ نمبر لے کر، اگر خسرہ نمبر بھی نہیں معلوم تو موضوعہ اور یونین کونسل کا بتا کر بھی ریکارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے ضلع کے محکمہ مال آفس میں جائیں۔ یہ آفس ضلعی کچہریوں میں ہوتا ہے اور جہاں قدیم ریکارڈ ہوتا ہے اس کو محافظ خانہ کہا جاتا ہے۔ آپ محافظ خانہ سے 1872، 1880 یا 1905 کا ریکارڈ بندوبست نکلوائیں۔ 1872، 1880 یا 1905 میں انگریز نے جب مردم شماری کی تو انگریزوں کو کسی قوم سے کوئی غرض نہ تھی۔ ہر ایک گاؤں میں جرگہ بیٹھتا تھا جس میں پٹواری، گرداور اور چوکیدار، نمبردار، ذیلدار اس جرگہ میں پورے گاؤں کو بلاتا تھا۔ ہر ایک خاندان کا اندراج جب بندوبست میں کیا جاتا تو اس سے اس کی قوم پوچھی جاتی اور جب وہ اپنی قوم بتاتا تو پھر اونچی آواز میں گاؤں والوں سے تصدیق کی جاتی، اس کے بعد اس کی قوم درج ہوتی۔ یاد رہے اس وقت کوئی شخص اپنی قوم تبدیل نہیں کر سکتا تھا بلکہ جو قوم ہوتی تھی وہی لکھواتا تھا۔ نائی، موچی، کمار، ترکھان، لوہار، جولاہا، ملیار، چمیار، ترک، ڈھونڈ، سراڑا، ملیار، قریشی، سید، عوان، جاٹ، ارائیں، راجپوت، سدن، ٹوانا، بلوچ، وٹو، کانجو، کھٹر، گجر، مغل، کرلال، خٹک، تنولی، عباسی، جدون، دلزاق، ترین وغیرہ اور دیگر بے شمار اقوام ان بندوبست میں درج ہیں اور اپنے ضلع کے محکمہ مال میں جا کر اس بات کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں اور اپنا شجرہ نسب بھی وصول کر سکتے ہیں۔ وہی آپ کے پاس آپ کی قوم کا ثبوت ہے، خواہ آپ کسی بھی قوم میں سے ہوں۔ اگر آپ کے بزرگوں کے پاس زمین تھی تو ان کا شجرہ نسب ضرور درج ہوگا۔ ہندوستان میں سرکاری سطح پر زمین کے انتظام و انصرام کی تاریخ صدیوں پرانی ہے، جو شیر شاہ سوری سے لے کر اکبر اعظم اور انگریز سرکار سے لے کر آج کے دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ پنجاب میں انگریز حکمرانوں نے محکمہ مال کا موجودہ نظام 1848 میں متعارف کروایا۔ محکمہ مال کے ریکارڈ کی ابتدائی تیاری کے وقت ہر گاؤں کو ریونیو اسٹیٹ قرار دے کر اس کی تفصیل، اس گاؤں کے نام کی وجہ، اس کے پہلے آباد کرنے والے لوگوں کے نام، قومیت، عادات و خصائل، ان کے حقوق ملکیت حاصل کرنے کی تفصیل، رسم و رواج، مشترکہ مفادات کے حل کی شرائط اور حکومت کے ساتھ گاؤں کے معاملات طے کرنے جیسے قانون کا تذکرہ، زمینداروں، زراعت پیشہ، غیر زراعت پیشہ، دستکاروں، پیش اماموں تک کے حقوق و فرائض، انہی فصلوں کی کاشت کے وقت شرح ادائیگی کے اجناس اور پھر نمبردار، چوکیدار کے فرائض و ذمہ داریاں،
حتیٰ کہ گاؤں کے جملہ معاملات کے لیے دیہی دستور کے طور پر دستاویزات، شرائط واجب الغرض تحریر ہوئیں جو آج بھی ریونیو ریکارڈ میں موجود ہیں۔ جب محکمہ کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے زمین کی پیمائش کی گئی۔ سابق پنجاب کے ضلع گڑگاواں، کرنال وغیرہ سے بدون مشینری اور جدید آلات پیمائش زمین شروع کر کے ضلع اٹک دریائے سندھ تک اس احتیاط اور ارک ریزی سے کی گئی کہ درمیان میں تمام ندی نالے، دریا، رستے، جنگل، پہاڑ، کھائیاں، مزروعہ، بنجر آبادیاں وغیرہ ماپ کر پیمائش کا اندراج ہوا۔ ہر گاؤں کی حدود کے اندر زمین کے جس قدر ٹکڑے جس شکل میں موقع پر موجود تھے ان کو نمبر، خسرہ، قلعہ الاٹ کیے گئے اور پھر ہر نمبر کے گرد جملہ اطراف میں پیمائش کرم 5.5 فٹ فی کرم کے حساب سے درج ہوئی۔ اس پیمائش کو ریکارڈ بنانے کے لیے ہر گاؤں کی ایک اہم دستاویز فیلڈ بک تیار ہوئی۔ جب ریونیو اسٹیٹ حد موضوعہ قائم ہو گئی تو اس میں نمبر خسرہ ترتیب وار درج کر کے ہر نمبر خسرہ کی پیمائش 4 اطراف جو کرم کے حساب سے برآمد ہوئی تھی درج کر کے اس کا رقبہ مساحت کے فارمولہ اور اصولوں کے تحت وضع کر کے اندراج ہوئے۔ سامعین، اس کتاب میں ملکیتی نمبر خسرہ کے علاوہ گاؤں میں موجود شاملات، سڑکیں، راستے، عام قبرستان، بن روبڑ وغیرہ جملہ اراضی کو بھی نمبر خسرہ الاٹ کر کے ان کی پیمائش تحریر کر کے الگ رقبہ برآمدہ کا اندراج کیا گیا۔ اکثر خسرہ جات کے وتر عمود کے اندراج برائے صحت رقبہ بھی درج ہوئے۔ پھر اسی حساب سے یہ رقبہ بصورت مرلہ، کنال، ایکڑ، مربع، قلعہ درج ہوا اور گاؤں، تحصیل، ضلع اور صوبہ جات کا کل رقبہ اخذ ہوا۔ اس دستاویز کی تیاری کے بعد اس کی 100% صحت پڑتال کا کام تحصیلدار اور افسران بالا کی جانب سے ہوا تھا۔ اس کا نقشہ مساوی ہائے کی صورت آج بھی متعلقہ تحصیل آفس اور ضلعی محافظ خانہ میں موجود ہے، جس کی مدد سے پٹواری کپڑے پر نقشہ تیار کر کے اپنے دفتر میں رکھتا ہے۔ جب نیا بندوبست اراضی ہوتا ہے تو نئی فیلڈ بک تیار ہوتی ہے۔ اس پیمائش کے بعد ہر ریونیو اسٹیٹ کے مالکان قرار پانے والوں کے نام درج ہوئے۔ ان لوگوں کا شجرہ نسب تیار کیا گیا اور جس حد تک پشت مالکان کے نام صحیح معلوم ہو سکے ان سے اس وقت کے مالکان کا نسب ملا کر اس دستاویز کو مثالی بنایا گیا، جو آج بھی اتنی مؤثر ہے کہ کوئی بھی اپنا شجرہ یا قوم تبدیل کرنے کی کوشش کرے مگر کاغذات مال کا ریکارڈ کسی مصلحت سے کام نہیں لیتا۔ تحصیل یا مفتی یا ضلعی محافظ خانہ تک رسائی کی دیر ہے۔ یہ ریکارڈ پردادا کے بھی پردادا کی قوم، کسب اور سماجی حیثیت نکال کر سامنے رکھ دے گا۔ بہرحال یہ موضوع سخن نہیں، جو مورث فوت ہوتے گئے ان کے وارثوں کے نام شجرے کا حصہ بنتے گئے۔ یہ دستاویز جملہ معاملات میں آج بھی اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے اور وراثتی مقدمات میں بطور ثبوت پیش ہوتی ہے۔ نیز اس کے ذریعے مالکان اپنی کئی پشتوں کے ناموں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ شجرہ نسب تیار ہونے کے بعد مالکان کا ریکارڈ ملکیتی، جسے جمع بندی کہتے ہیں، اور اب اس کا نام رجسٹر حقداران زمین تبدیل ہوا ہے، وجود میں آیا ہے۔ خانہ ملکیت میں مالکان اور خانہ کاشت میں کاشتکاروں کے نام، نمبر، کھیوٹ، خطونی، خسرہ، قلعہ، مربع اور ہر ایک کا حصہ تعدادی اندراج ہوا، اور ہر 4 سال بعد اس دوران منظور ہونے والے انتقالات، بیع، رہن، ہبہ، تبادلہ، وراثت وغیرہ کا عمل کر کے اور گزشتہ 4 سال کی تبدیلیاں از قسم حقوق ملکیت
کاشتکار کی تبدیلی، رجسٹر گرداوری کی تبدیلی یا زمین کی قسم کی تبدیلی وغیرہ کا اندراج کر کے نیا رجسٹر حقداران تیار ہوتا ہے اور اس کی ایک نقل ضلعی محافظ خانہ میں داخل ہوتی ہے۔ اس دستاویز کے نئے اندراج کے لیے انتہائی منظم اور اعلیٰ طریقہ کار موجود ہے۔ اس کی تیاری میں جہاں حلقہ پٹواری کی ذمہ داری مسلمہ ہے، وہاں گرداور اور حلقہ آفیسر ریونیو 100% پڑتال کر کے نقائص برآمدہ کی صحت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ضابطے کے مطابق افسران مذکورہ کا متعلقہ گاؤں میں جا کر مالکان کی موجودگی میں اس کے اندراج کا پڑھ کر سنانا اور اغلاط کی فہرست جاری کرنا ضروری ہے، جن کی درستی کا پٹواری ذمہ دار ہوتا ہے۔ آخر میں تحصیلدار سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کہ اب یہ غلطیوں سے مبرہ ہے۔ رجسٹر حقداران زمین کے ساتھ رجسٹر گرداوری بھی تیار ہوتا ہے، جس میں 4 سال کے لیے 8 فصلات کا اندراج کیا جاتا ہے۔ مارچ میں فصل ربی اور اکتوبر میں فصل خریف مطابق ہر نمبر خسرہ کیلا موقع پر جا کر پٹواری مالکان و کاشتکاران کی موجودگی میں فصل کاشت و نام مالک حصہ بقدر اراضی اور نام کاشتکار کا اندراج کرتا ہے۔ ہر فصل کے اختتام پر ایک گوشوارہ فصلات برآمدہ تیار کر کے اس کتاب کے آخر میں درج کیا جاتا ہے کہ کون سی فصل کتنے ایکڑ سے کتنی برآمد ہوتی ہے۔ اس کی نقل تحصیل کے علاوہ بورڈ آف ریونیو کو بھجوائی جاتی ہے، جس سے صوبہ اور ملک کی آئندہ برآمدہ اجناس کا تخمینہ لگایا جاتا ہے۔ اس رجسٹر میں نہری اور بارانی علاقوں کی موقع کی مناسبت سے اقسام زمین نہری، ہیل، میرا، رکڑ، بارانی، اول، بنجر، کھندر وغیرہ کے علاوہ روہڑ، بند، سڑکیں، رستہ جات، قبرستان، عمارات اور مساجد وغیرہ بھی تحریر کی جاتی ہیں۔ سامعین، یہ رجسٹر ریونیو کی اہم دستاویز ہے اور مطابق قانون اس کی جانچ پڑتال گرداور سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک موقع پر کر کے نتائج تحریر کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ رجسٹر انتقالات میں جائیداد منتقلہ کا اندراج کیا جاتا ہے۔ اس میں نام مالک، جس کے نام جائیداد منتقل ہوئی، گواہان نمبر وغیرہ کا اندراج کیا جاتا ہے، یعنی کہ ڈپٹی کمشنر تک موقع پر جا کر نتائج تحریر کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ رجسٹر انتقالات میں جائیداد منتقلہ کا اندراج کیا جاتا ہے۔ اس میں نام مالک، جس کے نام جائیداد منتقل ہوئی، گواہان نمبر، کھیوٹ، خطونی، خسرہ، قلعہ، مربع، حصہ منتقلہ، زر ثمن، پٹواری مفصل تحریر کرتا ہے۔ گرداور اور جملہ کوائف تصدیق کرتا ہے اور ریونیو آفیسر یعنی تحصیلدار بوقت دورہ پتی داران نمبرداران کی موجودگی میں تصدیق کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ پرت پٹوار پر حکم لکھتا ہے اور پرت سرکار برائے داخلہ تحصیل دفتر ہمراہ لے جاتا ہے۔ کاغذات مال متذکرہ کے علاوہ بھی کئی دستاویزات ہوتی ہیں جن سے جملہ ریکارڈ آپس میں مطابقت کرتا ہے اور غلطی کا شائبہ تک نہیں رہتا۔ جو کاغذات ہر وقت استعمال میں رہتے ہیں ان کا مختصر تذکرہ کیا گیا ہے، ورنہ پٹواری کے پاس ایک لال کتاب بھی ہوتی ہے جس میں گاؤں کے جملہ کوائف درج ہوتے ہیں، جیسے اس گاؤں کا کل رقبہ، مزروعہ کاشتہ، غیر مزروعہ، بنجر فصلات، کاشت، مردم شماری کا اندراج، مال شماری جس میں مویشی ہر قسم اور تعدادی نر، مادہ، مرغیاں، گدھے، گھوڑے، بیل، گائے، بچھڑے، غرض کیا کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح یہ محکمہ بنا اور اس کے قواعد و ضوابط بنائے گئے اور متعلقہ اہلکاران و افسران کی ذمہ داریاں مقرر ہوئی تھیں، اگر ان پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے تو اس سے بہتر نظام زمین کوئی نہیں۔ یہ نظام انگریز کے دور میں بہترین اور 1964-65 تک نسبتاً بہتر چلتا رہا، لیکن اس ویڈیو میں ہمیں آپ کو بتانے کا جو اہم مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایسے افراد جو اپنا شجرہ نسب تبدیل کر دیتے ہیں
اور جن پہ کسی دوسرے فرد کو شک ہوتا ہے، یا ایسے افراد جنہیں اپنے شجرہ کے بارے میں یا اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کسی قسم کا شک ہو، تو وہ 1872، 1880 اور 1905 کے جو محکمہ مال کا بندوبست اور ریکارڈ ہوتا ہے، جو آپ کو تفصیلات بتا دی گئی ہیں، وہ نکلوا کے بھی اپنے خاندان کے اندراج یا اپنے خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔